السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم سنت کے مطابق استخارہ کرنے کے طریقے کو جانیں گے، تو چلیے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے کی دعا۔ جب کسی کام کا ارادہ کریں تو چاہیے کہ 2 رکعت نفل ادا کریں، پھر یہ دعا پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نفل آپ کو صلاۃ الحاجات کے کہہ کر ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور بیچ میں آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر۔ جب آپ یہاں آ جائیں تو اس جگہ آپ کو دل ہی دل میں اپنی حاجت کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی حاجت کے بارے میں دل ہی دل میں تصور کرنا ہے۔ یہاں اپنے مطلب کا تصور کریں: خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اب اس کے ترجمے کو دیکھیے: اے اللہ، میں خیر چاہتا ہوں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے، اور قدرت طلب کرتا ہوں آپ سے آپ کی قدرت کے ذریعے، اور مانگتا ہوں میں آپ سے آپ کے بڑے فضل میں سے، کیونکہ آپ قادر ہیں اور میں قادر نہیں۔ قادر مینس قدرت رکھنے والا، پاور رکھنے والا۔ آپ قادر ہیں اور میں قادر نہیں، اور آپ سب کچھ جانتے ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا، اور آپ ہی تمام پوشیدہ باتوں کو اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ یا اللہ، اگر ہو علم میں آپ کے کہ یہ کام بہتر ہے میرے لیے، میرے دین میں اور میرے معاش میں اور میرے انجام کار میں، تو تجویز کر دیجئے اس کو میرے لیے اور آسان کر دیجئے اس کو میرے لیے، پھر برکت دیجئے میرے لیے اس میں۔ اور اگر ہو علم میں آپ کے کہ یہ کام برا ہے میرے لیے، میرے دین میں اور میرے معاش میں اور انجام کار میں، تو ہٹا دیجئے اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے، اور نصیب کر دیجئے مجھ کو بھلائی جہاں کہیں بھی ہو، پھر راضی رکھیے مجھ کو اس پر۔ اب ویورز، استخارے کی دعا کے جان لینے کے بعد، اس کے ترجمے کو جان لینے کے بعد، کچھ متس ہیں، کچھ مسکنسیپشنس ہیں جو استخارے کو لے کر ہمارے معاشرے میں بڑے عام ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی میں کلیئر کرنا چاہوں گی۔ دیکھیے، جیسے کہ ایک الفاظ ہے استخارہ، پہلے آپ اس کا مطلب سمجھیے۔ استخارے کا مطلب ہے خیر، یہ الفاظ خیر سے لیا گیا ہے۔ استخارہ، استخارے کی دعا یعنی خیر کی دعا، اس کے ذریعے سے ہم خیر کی دعا مانگتے ہیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ اب اس کے لیے عام طور پر لوگ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں استخارہ نکالنا، لیکن نکالنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ استخارہ کرنا اس کا صحیح الفاظ ہے، کیونکہ استخارے کی دعا مطلب خیر کی دعا کرنا۔ نکالنے سے مراد لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا عمل کریں گے کہ ہمیں خواب کے ذریعے پتہ چل جائے گا، یا ہمیں کچھ ایسی چیز دکھے گی، کچھ ایسے سمٹمس ظاہر ہوں گے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے ہم خیر کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر رہے ہیں، تو جو سنت طریقہ ثابت ہے، جو سنت کے مطابق ایک دم پرفیکٹ طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کر 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگنی ہے۔
اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں، میں اتنی بڑی عالم تو نہیں کہ یہ کہہ سکوں کہ سارے طریقے غلط ہیں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ انہی وظائف کا اہتمام کریں، اسی استخارے کا، اسی دعا اور اسی طریقہ کار اور اعمال کو عمل میں لائیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، کیونکہ نہ تو ان سے بڑا کوئی بزرگ ہے، نہ ان سے بڑا کوئی عالم ہے، نہ ان سے بڑا ہمارا کوئی بھلائی چاہنے والا ہے، اور نہ ہی ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے راستے کے لیے کسی اور کو چنا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستہ بنانے کے لیے چنا ہے، بہتر ہے کہ ہم انہی کے طریقے پر چلیں، جس سے ہم اپنے ٹریک سے نہ اتریں، نہ ہی ہمارا راستہ ان سے چینج ہو، اور جتنا بھلا راستہ ان کا بتایا ہوا ہے اتنا بھلا کسی اور کا بتایا ہوا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سنت کے مطابق جو استخارہ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ اب پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آپ کو کتنے دن کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ بہت سے دوسرا مت یہ ہے کہ آپ استخارہ جب کریں تو پڑھ کر سو جائیں، اس کے بعد آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور رات میں کریں، لیکن ویورز اس کو آپ بات کو سمجھیے کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں مشورے کی اللہ سے ضرورت ہے، لیکن وہ وقت رات کا نہیں ہے، یا بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، بہت سے ایسی مائیں ہیں جنہیں بچوں کی وجہ سے رات میں بولنا ہی پڑتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ان کا بچہ رو رہا ہے اور وہ کسی طریقے سے بچے سے مخاطب ہی نہ ہو، تو اس کنڈیشن میں بولنا ہی پڑتا ہے۔ تو کسی بھی سنت سے کسی بھی طرح سے یہ ثابت نہیں ہے حضور سے کہ آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد کسی سے بولنا نہیں ہے، نہ ہی ایسا ہے کہ رات میں ہی پڑھنا ہے۔ ہاں، رات کا وقت کیونکہ بہت پرائیویسی کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم آپ اللہ سے جو بات چیت کرتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پرائیویٹ ہو سکتی ہے، اس میں کسی طرح کوئی ڈسٹربنس کیونکہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ رات میں پڑھ رہے ہیں تو دوسری بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو دن میں وقت ملتا ہے، صلاۃ الحاجات کی ضرورت آپ کو دن میں ہو جاتی ہے، تو آپ تب بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ایک ٹائم آپ 2 رکعت نماز حافظ صلاۃ الحاجات پڑھ کر، اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس طریقے پر آپ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ بیسٹ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ 7 دن اس کو پڑھیں اور 7 دن یہی اہتمام کریں جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن کبھی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ 7 دن کا وقت آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے، آپ کو اس چیز کو لے کر جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ 2 دن 1 دن آپ کے پاس ہوتا ہے، 3 دن، تو 7 دن کے بعد دوسرا ہمارا آپشن ہے 3 دن آپ اس کو کریں۔ اگر 3 دن کا بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو 1 دن کریں، اسی سے بھی اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی تو آپ کو اس میں بھی خیر کا فیصلہ آپ کے لیے ہو جائے گا، اور وہ اتنا میریکولس فیصلہ ہوتا ہے، اتنا آپ کو اس پر یقین آپ کا بیٹھ جائے گا۔ اس کا میں آپ کو تیسرا متھ بھی بتاؤں گی ابھی، پہلے آپ اس بات کو سمجھیے کہ اگر آپ کے پاس 7 دن کا ٹائم نہیں ہے تو 3 دن، ورنہ 1 دن آپ اس کو کریں، اور اگر آپ کے پاس 1 دن کا بھی وقت نہیں، آپ مطلب کہ نفل بھی پڑھنے کا آپ کو ٹائم نہیں، آپ کو ہاتھوں ہاتھ ڈیسیزن لینا ہے، تو اس کے لیے یہ 90 نمبر پر مختصر استخارہ بتایا گیا ہے۔ اس میں ہیڈنگ ہی یہ ہے، اگر نفل نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو تو یہ پڑھیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے پسند کیجئے اور منتخب کیجئے جو میرے حق میں بہتر ہو۔ تو آپ کو اگر نفل پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، دیکھیے میں نے آپ کو 4 طریقے بتائے، 7 دن، 3 دن، 1 دن، اور اگر نفل پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں تو یہ مختصر استخارہ۔ اب تیسرا متھ جو ہے وہ یہ کہ ہمیں کسی خواب کے ذریعے سے پتہ چلے گا، تو میں آپ کو بتا دوں جی نہیں، ہم اتنے پہنچے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ ادھر ہم نے کیا اور ہمیں خواب کے ذریعے سے فرشتے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کر اس کو کوئی بھی بندہ سکتا ہے، لیکن اس کو جو اس کا رزلٹ آئے گا وہ اس وے میں آئے گا کہ آپ اس استخارہ کو کرنے کے بعد اس کام کو شروع کر دیجئے۔ اب کام آپ کے لیے اگر بہتر ہے تو ہی وہ ہوگا جو اس کے ترجمے میں بتایا، تجویز کر دیجئے اس کو میرے لیے اور آسان کر دیجئے اس کو میرے لیے، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے، یہ انہوں نے بولا ہے کام میرے لیے بہتر ہے، اور دور کر دیجئے مجھے اس کام سے اور اس کو میرے سے اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں۔ کس کے لیے؟ نہ میرے دین کے لیے بہتر ہے، نہ میرے معاشی یعنی نہ میرے دین کے لیے بہتر ہے، نہ میری دنیا کے لیے بہتر ہے، تو اس کو مجھ سے آپ دور کر دیجئے، اور بہتر ہے تو تجویز کر دیجئے۔ جیسے اس کا ترجمہ ہے ویسے ہی اس کا رزلٹ ہے۔ اگر یہ کام آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اسپیڈی ہو جاتا ہے، اسپیڈلی کام آپ کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں حاصل ہوتی ہے اس استخارے کو کرنے کے بعد، ورنہ بنا کسی نقصان کے، بنا کسی ویسٹیج آف ٹائم کے آٹومیٹک بریک اس میں لگ جاتے ہیں۔ یہ اس استخارے کا کمال ہے کہ آپ جو استخارے کے لیے جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، وہ اس لیے کیونکہ بغیر کسی نقصان سے ایک وہ چیز جس میں آپ کو کنفیوژن ہے کروں یا نہ کروں،
بغیر کسی کنفیوژن کے پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ بہتر ہوگا تو ہی وہ کام انجام پائے گا، ادروائز وہ کام آٹومیٹک رک جائے گا۔ یہ چیز آپ آزما کر دیکھ سکتے ہیں، اور یہی استخارہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر اللہ کی رحمت سے کسی کو کچھ نظر آ جاتا ہے یا اس کو کوئی کلو ملتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن ہر کسی کے ساتھ ایسا ہو یہ ضروری نہیں۔ میں نے بھی استخارے کا استعمال میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ رکھتی ہوں، جہاں بھی مجھے کنفیوژن ہوتا ہے تو آپ کو بھی جہاں کہیں کنفیوژن ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، جیسا آپ کے پاس وقت ہو اس وقت کے استعمال کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا، اور کس طریقے سے اس کا رزلٹ آئے گا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ یہ جو استخارے کی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا ایک ایسا تحفہ ہے اپنی امت کے لیے کہ جس کا استعمال ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کے آپ کے نقصان کی گنجائش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے استخارے سے جڑے ہوئے جو متس ہیں وہ آپ کے کلیئر ہوئے ہوں گے۔ اچھا، اب ایک لاسٹ مت جو استخارے کو لے کر اور بنا ہوا ہے کہ استخارہ کسی اور سے کروانا۔ دیکھیے اس کی دعا کے ترجمے میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کام جو بہتر ہے میرے لیے، یعنی ترجمے کے اکارڈنگ بھی ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اور میرے معاش میں اور میرے دین میں، تو ظاہر ہے اس کے ترجمے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استخارہ خود کرنا ہی اپنے لیے بیسٹ ہے۔ اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی شادی کے لیے خود استخارہ کر رہے ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے پرسنل کمیونیکیشن کر رہے ہو، کسی کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو دل سے دعا، جو دل کی تڑپ کے ساتھ دعا آپ اپنے لیے خود مانگ سکتے ہو وہ کوئی اور نہیں مانگ سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور سے کرانا ناجائز ہے، حرام ہے، آپ کروا سکتے ہو، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ خود اپنے لیے کریں، کیونکہ ترجمہ بھی اسی پر پرفیکٹ بیٹھتا ہے۔ تو سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ خود ہی استخارے کو کریں۔ جہاں بھی آپ کنفیوز ہوں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس گفٹ کا فائدہ اٹھائیے اور سنت کے مطابق ہی وظائف، استخارے اور اعمال کا اہتمام کیجیے اور اپنی زندگی کو آسان بنائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔